وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناترك بفمه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی بھی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 تیسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح وہ جو گزرا بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر الٹی گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کو زندہ فرمائے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال مردہ رکھا پھر اسے اٹھایا۔ قال، فرمایا کم لبثت، تو کتنا عرصہ ٹھہرا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا اس نے میں ایک دن یا دن کا حصہ یہاں ٹھہرا۔ قال، فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو یہاں پر 100 سال تک ٹھہرا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، بس دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف کہ اس میں بدبو تک نہیں آئی، حالانکہ 100 سال گزر چکے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، دراز گوشت، اس کا حال کیا ہوا، تاکہ ہم بنائیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور تو دیکھ ان ہڈیوں کی طرف، جو گدھے کی ہڈیاں بالکل واضح سفید چمکدار نظر آ رہی ہے، اس کی طرف دیکھ۔ کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اسے کیسے گوشت پہناتے ہیں، دیکھ۔ فلما تبین له، پس جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے، جنہوں نے سوال کیا تھا ان کے لیے ظاہر ہو گیا، چیز واضح ہو گئی، ہڈیوں سے پھر اس طریقے گوشت کو اٹھایا گیا، ہڈیوں میں گوشت پہنایا گیا، پھر اس طریقے سارا سلسلہ ہوا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیچھے آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ بات کہی تھی، میرا رب وہ ہے جو زندگی پہ عطا فرماتا ہے اور جو لوگوں کو مارتا ہے، یہ تو رب کا کام ہے، موت دینا اور زندگی دینا۔ اب یہ جو بات کہی تھی، اس آگے والے جو ابھی بیان ہوا اس قصے میں، جو کہ اس آیت کے فوراً بعد ہے، اس میں در حقیقت اس واقعے کا ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے سامنے ذکر کیا، اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کون تھے جو بستی سے گزرے؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی۔ یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی جسے بخت نصر بادشاہ نے ویران کیا۔ وہ جو 4 بادشاہ دنیا کے گزرے جس کا گزشتہ درس قرآن میں ذکر ہوا، ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ اس نے بیت المقدس کو جو ہے ویران کیا، پھر وہاں کے سارے معاملات ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، تو ان کا یہ سوال کرنا شک کی بنیاد پر نہ تھا، یہ بات یاد رکھیں، بلکہ حیرت سے یہ سوال کیا گیا، حیرت ہوتی نا، اس سے یہ سوال کیا تھا، شک کی بنیاد پہ نہ تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام شک سے منزہ ہو رہا ہے، شک والے اس معاملہ سے پاک صاف ہے۔ تو یہ حیرت کی بنیاد پر یہ سوال کیا گیا تھا۔ اور باقی رہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یہ ایسے کچھ کم، اس کی وجہ یہ بنی کہ جب آپ کو آپ کی روح قبض کی گئی، وفات دی گئی، تو اس وقت صبح کا ٹائم تھا،
تو جب روح آپ کی طرف دوبارہ لوٹا دی گئی تو اس وقت شام کا ٹائم تھا۔ تو سورج کو دیکھ کے، وہاں کے معاملات کو دیکھ کے، دن کے اس پہر کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ صبح میں سویا تھا اور شام میں اٹھ گیا، حالانکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ یہاں پر یہ سارا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بیت المقدس میں بنی اسرائیل آباد تھے، اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد انہوں نے بڑی نافرمانی، فسق و فجور والے کام شروع کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس پہلے کا معاملہ ہے یہ تقریباً۔ پھر ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا، کہنا نہ مانتے تھے وہ اس صورت میں کہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ آج تک یہ جنگیں چلی ہوئی ہیں، آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت بھی ہوا تھا، اب چونکہ وہ تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ توریت شریف کے نسخوں کو جلا دیا۔ مسلمانوں کو، وہاں کے جو بنی اسرائیل تھے، انہیں خوب اذیت دی، خوب۔ پھر ان بنی اسرائیلوں کو 3 حصوں میں کر دیا، ایک حصے کو پورا کا پورا قتل کروا دیا، ایک حصے کو ملک شام میں جو ہے وہ وہاں پر منتقل کر دیا، ذلت کے ساتھ وہاں پر ان کو ٹھہرا دیا، اور ایک جو حصہ تھا اسے اس نے قید کیا، اور اس قید کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان قیدیوں کی تعداد بھی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ اتنے ساروں کو قید کیا، وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، جس کی نگاہوں حرکتوں میں جب ظلم آ جائے تو پھر اسے کیا سوچتی ہے، جس کو طاقت کا نشہ لگ جائے تو اسے کیا سوچتی ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا ایک آرڈر ہوگا پیچھے کام ہو جائے گا تو اس کو کیا سوچے گی۔ تو بارہ بخت نصر کے سارے معاملات تھے، اس کے ذہن میں ساری باتیں گھومتی تھی، چلتی تھی، تو 10 لاکھ کے قریب کو تو اس نے قید کیا ہے۔ اب 3 حصے جب کیے تو اب سوچے کتنوں کو قتل کروایا ہوگا، کتنوں کو ملک شام میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے ٹھہرایا ہوگا۔ 3 حصے واضح طور پہ اس نے کیے۔ اچھا، جنہیں قید کیا نا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، یہ اللہ کے 2 نبی بھی تشریف فرما تھے، ان کی عمریں بہت چھوٹی تھی، وہ بھی دونوں موجود تھے۔ پھر کیا ہوا کہ بہت عرصے کے بعد جب قید سے آزادی ہوئی تو یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے قریب سے گزرے، آپ نے چکر لگایا، دیکھ کے حیران ہوئے، اتنے بڑے بڑے میوہ جات، پھل پھول، باغات طرح طرح کے، لیکن کوئی ایک بندہ نہیں، بالکل خاموش، کوئی ہے ہی نہیں کہ جسے دیکھا جائے۔ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسی آبادی؟ بہرحال آپ نے وہاں پر کچھ انگور لیے، کچھ انجیر لیے، ان دونوں کو لیا، انگور کا سیرا بنایا اور انجیر کو اپنے پاس رکھا توشے کے لیے۔ اب یہ 2 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس کو لیا اور اس کے لینے کے بعد آپ آگے تشریف فرما ہوئے۔ پھر پیچھے مڑ کے دوبارہ اس بستی کی طرف دیکھا، پھر ایک حیرت سے بات ذہن میں آئی کہ یہ مردہ بستی، کوئی بندہ نہیں، ختم سارا سلسلہ، تو کیا اسے بھی آباد کیا جائے گا، اس مردہ بستی کو دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا؟ اب یہ بات آپ کے اس موقع پر ذہن میں آئی، آپ نے سوچ لیا جو سوچا جاتا ہے، انسان سوچتا ہے جس طریقے سے، فقط حیرت کی بنیاد پر یہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا، حیرت کی وجہ سے آپ نے سوال کیا۔ آپ اس وقت دراز گوشت یعنی گدھے پر تشریف فرما تھے، آپ نے اس دراز گوشت گدھے کو ایک طرف باندھا، ایک طرف آپ نے انگور کا شیرہ رکھا، دوسری طرف آپ نے جو ہے انجیر اور دیگر چیزیں جن میں انگور بھی تھا، انجیر، ان کا جو ہے وہ توشہ دان ایک طرف رکھا، اور اس کے بعد آپ آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ جیسے سو گئے تو سونا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ کی جان نکال لی، روح قبض کر دی گئی، آپ کو وفات دی گئی۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے بخت نصر جو بادشاہ کا ظالم تھا، وہ جس طرح نمرود ہلاک ہوا تھا مچھر سے، جس کی تفصیل گزشتہ درس قرآن بتائی گئی، اسی طرح بھی یعنی اسی طرز پر اللہ نے اس بادشاہ کو مچھر سے ہلاک فرما دیا کہ اسی لائق ہے، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں، بس ایک مچھر ہی اس کے لیے کافی ہے، ظالم ہے نا، تو مچھر بھیجا، پھر وہ بخت نصر ہلاک ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک، جسم اطہر
100 سال تک اس جگہ پر موجود رہا، بالکل صحیح اور سالم رہا، اور کوئی بندہ، کوئی حیوان وہاں سے گزرنے والا آپ کے جسم کو نہ دیکھ سکا، صحیح سالم رہا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کا خاصہ ہے، وہاں موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، زمین کے اوپر موجود ہے، لیکن کسی حشرۃ الارض یا پھر کسی درندے چرندے پرندے کسی کے اوپر کوئی یہ نہیں کہ کوئی آ کے اس جسم کو مس بھی کر جائے، کیونکہ انبیاء کا جسم ہے، نبی کا جسم، اس طرح محفوظ رکھا۔ 100 سال پورے کے پورے گزر گئے۔ اب 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ بیدار کیا گیا، روح دوبارہ لوٹا دی گئی، اب جس حیت پر آپ سوئے تھے، کیونکہ پیدائش سے پہلے کا وقت اور انتقال کے بعد کا وقت، اس پہ کاؤنٹنگ نہیں، یعنی ایئر جو تھا، زندگی کے سال تھے، وہ روک دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ جس وقت انتقال کرا، مثال کے طور پر 63 برس میں کوئی انتقال کرتا ہے، اب اس کے بعد کون سی برسی ہے، کہا آج 10ویں برسی ہے، 10ویں برسی ہے، عمر کیا تھی تو بتائے گا 63، کیوں 73 ہو گئی نا اب تو، کبھی کسی نے بتایا؟ وہی عمر بتائے گا جس پر اس کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب پیدائش سے پہلے کی عمر اور وفات کے بعد کی عمر، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ اصلاً عمر جو زندگی کی ہے، جو دارالعمل کی عمر ہے، جو دنیا کی عمر ہے، اسی کو گنا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو وفات دی گئی، آپ وہاں موجود رہے۔ جس وقت آپ آرام فرما ہوئے تھے، اس وقت آپ کا جس وقت یعنی جو معاملہ شروع ہوا، 40 برس کی عمر تھی، اب وہ 40 برس پہ آپ آرام فرمائیں، اب 100 برس اور گزر گئے، تو یوں دیکھا جائے 140 سال ہو گئے، لیکن چونکہ وفات کے بعد کی عمر کا اعتبار نہیں، تو اب یہ 40 سال ہی رہے، جبکہ اصلاً جو ہے وہ 140 ہو گئے۔ اب جب بیدار ہوئے، آپ کے بال بھی کالے، بالکل نوجوان، اور جس وقت آپ یہاں آرام فرما ہوئے تھے، آپ کی کنیز بھی تھی جس کی عمر 20 سال، آپ کا صاحبزادہ جس کی عمر 18 سال، اب ان کی عمریں بڑھ گئی، ان کی عمر جو ہے، بیٹے کی عمر جو ہے 118 میں پہنچ گئی، آپ کی کنیز، آپ کی لونڈی، اس کی عمر 120 سال تک پہنچ گئی، لیکن آپ کی عمر اسی جگہ پر موجود 40 سال، آپ وہی نوجوان، جبکہ آپ کے بیٹے ضعیف ہو گئے، بال سفید ہو گئے، اسی طرح آپ کے پوتے وہ بھی سارے ضعیف ہو گئے، لیکن آپ اسی حالت پر صحیح سالم موجود، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے حکم سے آرام فرماتے ہیں۔ 100 سال آپ نے گزارے، جیسے بیدار ہوئے فوراً پھر یہ سارا معاملہ ہوا، حکم دیا گیا کہ آپ دیکھیں اپنے پانی کی طرف، جو سیرہ، جو غذائیں آپ نے رکھی تھی، انجیر اور انگور کی طرف دیکھیں، اس میں ابھی تک ہم لم تصنع، بدبو بھی نہیں ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ دیکھیں آپ، دیکھا تو صحیح ہے، یہ چیز کے بخوبی اندازے والی بات ہے کہ کچھ دیر پہلے میں آرام کرنے لیتا ہوں، اس کچھ دیر کے بعد میں بیدار ہوں، سب چیزیں صحیح سلامت ہے، اس کا مطلب تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے۔ فرمایا اچھا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، دراز گوشت، جسے آپ نے ایک طرف باندھا تھا، جب وہاں دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہڈیاں بھی اس کی سفید ہو گئی، گوشت گوشت سب ختم۔ پھر رب عزوجل نے فرمایا میاں طعام، کہ تو یہاں ٹھہرا رہا، سویا رہا، آرام فرما رہا، 100 سال گزر گئے، 100 سال کا سفر ہے۔ یہ دونوں چیزیں بتا دیں اس طرح کہ رب چاہے تو کھانے پینے کی اشیاء کو اتنی طاقت کا فرما دے کہ 100 سال تک اس میں بدبو تک نہ آئے، اگر رب چاہے تو وہ جو نظارے بالغیب ہے اسے اللہ چاہے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ اب دیکھیں پھر حضور علیہ السلام نے چونکہ اس بستی کی طرف دیکھ کر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ ان یحیی ھذہ البال موتیاں، کیسے یہ بستی دوبارہ زندہ ہوگی، اتنے سارے ویران ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیسے تو زندہ کرے گا؟ تو میرے رب نے آرام بھی دیا ان کو، پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا اب تو اپنے دراز گوش کی طرف دیکھ، کہ اس کا حال یہ ہے کہ اب اسے اٹھایا جائے گا اور اس کی ہڈیوں میں گوشت کو پیوست کیا جائے گا۔ حضرت حضور علیہ السلام اپنی انصر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کا دراز گوشت جو پہلے ہڈیاں ہو چکی تھی، سفید ہو چکا تھا، چمکیلی ہڈیاں بن چکی تھی، ختم بالکل، اب اس میں گوشت بھی آیا
اس کے بعد ہڈیوں پہ گوشت جڑا، ان کے سامنے سن بھی آئی نہیں، اسی طرز پر یہ گدھا بن گیا جس طریقے سے پہلے ان کے پاس موجود تھا۔ وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہے ایک انبیاء و رسول کا ایمان ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبیوں کو جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اس ایمان کی مثل کسی اور شخص کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، جتنا کامل ایمان اللہ نے اپنے انبیاء و رسول کو عطا فرمایا۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، یہ بالغیب غیب ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے نظارے فرما دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ ہم اس طریقے سے مردوں کو زندہ فرمائیں گے، یعنی ایمان بالشہادہ۔ ان کا ایمان بالشہادہ ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ تو جب ہم ایمان لانے میں بھی ان کی مثل نہیں ہو سکتے انبیاء و رسول کے، کہ اللہ نے انہیں وہ ایمان کی تجلیہ تاثیر عطا فرمائی ہے اور وہ قوت والا ایمان عطا فرمایا ہے، تو کوئی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ان کی جسم اثر کو دیکھ کر اپنی طرح سمجھنا شروع کر دیں کتنا بڑا گستاخ، کتنا بڑا بے ادب ہو گیا۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے حضور علیہ السلام نے سب نظارہ کر لیا اپنی آنکھوں سے کہ جس طریقے سے اس گدھے کو اللہ رب العزت 100 سال بعد میرے سامنے زندگی عطا فرمائی، آنن فنن کن فیکون ہو گیا، تو اسی طریقے اس بستی کو جو ہلاک ہو چکی، تباہ ہو چکی، ویران ہو چکی، ختم ہو چکی، اب اسے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ فرمائے گا۔ بات کلیئر ہو گئی، حیرت کا معاملہ ختم ہوا۔ اب پھر آپ یہاں سے تشریف فرما ہوئے آگے کی طرف بڑھے، سوچا اپنی بستی میں بھی چلا جاؤں، اپنے گھر کی طرف گئے، اسی مکان میں پہنچے، دستک دی، ایک بڑھیا باہر آئی، آپ نے دیکھ کے اس کو پہچان لیا، کیونکہ آپ تو ابھی بھی نوجوان نا 40 سال، جبکہ وہ بڑھیا 120 سال کی ہو چکی تھی۔ اب وہ صحیح طرح چل بھی نہ سکے، بلکہ اس پوزیشن پہ تھی کہ دروازہ کھلا بس، اور وہ چلنے کے طرح قابل بھی نہیں، پاؤں اس کے ساکن ہو چکے، آنکھوں سے وہ نابینا ہو چکی، اب آنکھوں میں نور نہیں کہ پہچان سکے، دیکھ سکے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر۔ اب وہ عورت کچھ دیر کے لیے سکتے میں رہی، اس کے بعد کہنے لگی عزیر کو بچھڑے ہوئے تو 100 سال گزر گئے، آج کون عزیر کا نام لے کر آیا میرے سامنے؟ پھر آپ نے دوبارہ بتایا سارے معاملات، لیکن اب صورت نے کہا کہ عزیر تو وہ تھے کہ اللہ سے جب دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی، لیکن نبیوں کی شان، دعا مانگتے فوراً قبول، دعا مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہاں دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس بڑھیا عورت کو جو اپنی کنیز تھی اسے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی۔ اب وہ انہوں نے جیسے آنکھوں سے دیکھا، اب آپ کی تو عمر وہی تھی 40 سال، دیکھنے کے ساتھ ہی فوراً پہچان گئی، او یہ تو آپ عزیر ہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا کہ فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاتی، تو پاؤں آپ کی بہت معذوری کی طرف تھے، بہت بڑی ایج ہو چکی، چلنے کے صحیح طرح قابل نہ رہی، تو اللہ رب العزت نے انہیں صحت اور طاقت عطا فرمائے کہ دوڑتی ہوئی آپ کے ساتھ آ گئی، کھڑی ہو گئی فوراً۔ یہ نبی کے جملے میں تاثیر دے کے برکت دے کے قم باذن اللہ فرمایا، وہ جو چلنے کے قابل نہ، لیکن نبی کی زبان کے الفاظ کی اس میں تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس تاثیر کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ کو اپنے ساتھ لیا، چلے آپ میں آپ کو آپ کے بیٹے کی مجلس میں لے جاتی ہوں، وہاں کچھ سلسلہ جاری تھا، وہاں مجلس میں لے گئی، آپ کے بچے وہاں تشریف فرما ہے، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے آپ کی طرف دیکھا، حیران ہو گیا، ابا جان مگر کیسے جوان، یہ کیسے؟ بھائی دنیا میں جو جہاں رہے گا عمر تو اس کی بڑھنی ہے، حالات جسم دیگر سارے معاملات بدل، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ پھر یہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ بہرحال یہ کہ اس وقت آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال، جبکہ والد کی عمر جو ہے 40 سال، اور یہی وہ بات ہے کہ جب یہ سوال ہوتا ہے دنیا میں، ایسے باپ بیٹے گزرے ہیں کہ والد کی عمر کم ہے اور بیٹے کی عمر زیادہ ہے، تو لوگ چکرا جاتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ اصل یہی ہے، یہی وہ واقعہ ہے، یہی وہ روایت ہے، اور یہی وہ سارا نظارہ ہے جیسے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ 100 سال تک ہم نے آرام کرنے دیا، تو اب باپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہو گئی اور بیٹے کی عمر جو ہے وہ 118 سال ہو گئی، یعنی اس طرح دیکھا جائے تو بیٹا باپ سے بڑا ہو گیا، بلکہ پوتے بھی بڑے ہو گئے، سب بزرگ ہیں۔ پھر یہ سارے نظارہ کرنے کے بعد آخر کار اب قوم بھی موجود ہے کہ یہ کیا سارے معاملات ہیں، تو بنی اسرائیل چونکہ اس حوالے سے بخوبی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عزیر علیہ السلام کو توریت ازبر یاد تھی،
بہترین طریقے سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ واقعی عزیر ہیں, ہمیں تو یقین نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ آپ دورہ شریف سنائیں. تو انہوں نے فرمایا نہ صرف سناتا ہوں بلکہ تمہیں لکھوا بھی دیتا ہوں. تمہارے پاس نسخہ موجود نہیں نا, تم لکھ لو. آپ پڑھتے رہے لوگ لکھتے رہے, آپ پڑھتے رہے لوگ لکھتے رہے, یہاں تک دورہ شریف مکمل ہو. پھر اسی مجمع میں ایک شخص تھا, کہا میرے والد صاحب کے اوپر جب جبر ہوا, ظلم ہوا, تو وقت نصر بادشاہ نے جو اس طریقے سے ظالم ظلمت والے معاملات کیے اور خوب تکلیف پہنچائے, تو میرے والد کے پاس ایک بڑا نسخہ تھا دورہ شریف کا. اس نے ایک جگہ پر زمین کے اندر ڈال دیے, ہم اس نسخے کو وہاں سے نکالیں گے, اور وہاں سے نکالنے کے بعد آپ نے جو لکھوایا ہے نا ہمیں, ہم اس کو اس سے ملائیں گے, لہٰذا آپ انتظار کریں. یہاں سے وہاں گئے, اس نسخے کو تلاش کیا, آخرکار نسخہ مل گیا. پھر اس نسخے سے کو حضرت عزیر علیہ السلام نے دورہ شریف کے ذریعے جو لکھوایا تھا, اس دورہ شریف کو اس نسخے سے ملایا تو دیکھنے والے حیران ہیں کہ حرف بحرف وہی بات تھی جو اس اصل نسخے کے اندر موجود تھی. نبیوں کی شان دیکھیں آپ کیسے اللہ نے شان عطا فرمائی. آج لوگ مماثلت کرنے کے چکر میں لگے ہیں, یہ بھی بشر میں بھی بشر, لیاذ باللہ. سوچے تو صحیح کہ اللہ نے انہیں کتنے نور کی کرنیں عطا فرمائی ہیں, کتنی تجلیات و تاثیر عطا فرمائی ہے. عام بشر میں یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں, سوچنے والی بات ہے. تو پھر یہ اس طریقے سے سارے معاملات ہوئے, اور آخر کار جو ہے وہ نسخہ بھی تلاش کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس نسخے کو نکال کر اسے ملایا گیا. تو یہ سارے معاملات ہوئے. اللہ رب العزت نے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے مردے کو زندہ کر کے بتا دیا, کیونکہ نبی کی خواہش تھی نا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس خواہش کو بھی پورا فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور اپنا تن من دھن سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنے کی ساتھ نصیب فرمائے. درس قرآن کی سمجھنے میں, سمجھانے میں, بتانے میں جو کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, محمود علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے تو پھر معاف فرمائے. جن آپ نے شرکت کی, منصب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.